جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد۔ اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جمالك وجلالك الذين كلامهم نور وأمرهم رشد ووصيتهم التقوى وفعلهم الخير وعادتهم الإحسان وسجيتهم الكرم، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، صدق الله تعالى حيث يقول وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم الأئمة ونجعلهم الوارثين۔ صلوات الله۔ یہ بزم بعنوان جشن ولادت ہے۔ جشن نور ظاہراً جو ہے وہ اس کا عنوان بھی رکھا ہے۔ حضرت امام ہادی سلام اللہ علیہ، امام علی نقی علیہ السلام، اور اس میں ایک شخص رہتا ہے جس کا نام ہے بشیر یا بشر، کہیں بشیر لکھا ہے اور کہیں بشر ہے۔ بشیر ابن سلیمان نخاس۔ حضرت نے اپنے خادم سے بلوایا کہ جاؤ ذرا بشیر کو بلا لو۔ بہت توجہ سنیا، اس میں کچھ نہ نکتہ ہے نہ یہ ہے نہ وہ، بس سیدھے سیدھے داستان ہے۔ جاؤ بشیر کو بلا لو۔ بشیر ابن سلیمان نخاس یا بشیر ابن سلیمان انصاری آئے۔ امام ہادی علیہ السلام نے بشیر سے کہا، بشیر تم سے ایک بڑا اہم کام لینا ہے۔ مولا فرمائیے۔ پہلے آپ حضرات ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ وہ کہا کہ کاظم، ہاں یہ سوال بھی رکھنا چاہیے تھا۔ ایک سوال کا جواب یہ دیجئے کہ کیا ہمارے امام کی والدہ کنیز تھی؟ جناب نرجس خاتون کیا کنیز تھی؟ ہاں بولیے۔ نہیں، آپ کسی نے کہا تھی۔ بہرحال دونوں ہی باتیں ٹھیک ہے، تھی نہیں تھی آگے بات آئے گی۔ صلوات بر محمد۔ امام نے بشیر کو بلایا، بشیر آئے۔ حضرت نے کہا کہ بشیر یا بشر تم سے ایک کام لینا ہے۔ بشیر ابن سلیمان انصاری نے کہا کہ جی مولا فرمائیے۔ کہا نہیں، پہلے ہم اپنے اور تمہارے خاندانی تعلقات بتا دیں۔ یہ بشیر ابن سلیمان نسل میں تھے حضرت ابو ایوب انصاری کے۔ ابو ایوب انصاری کے متعلق آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے کہ یہ ابو ایوب انصاری وہ ہیں کہ جب حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پوری داستان امام نقل کر رہے ہیں بشیر سے، بلکہ وہی عرض کروں، بشیر جب ہمارے جد نے ہجرت کی مکے سے اور مدینے تشریف لائے، ہر سردار قبیلہ، ہر پیسے والا، ہر دولت مند وہ چاہ رہا ہے کہ حضور ہمارے یہاں آ جائیں، حضور ہمارے یہاں آ جائیں، حضور ہمارے یہاں آ جائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، میں آج کسی کی بات نہیں سنوں گا،
میری یہ سواری معمور ہے، یہ جہاں جا کے قیام کر جائے گی میں وہیں رکوں گا۔ چلتے 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 بشیر ہمارے جد رسول اللہ کی سواری آ کر کے تمہارے جد ابو ایوب انصاری کے دروازے پر رکی۔ ابو ایوب انصاری کا روایت یہ کہتی ہے کہ 2 طبقے کا مکان تھا، 2 منزلہ مکان تھا۔ تو ابو ایوب نے جو ہے وہ کہا کہ حضور آپ اوپر رہیے، میں نیچے رہ لیتا ہوں۔ پیغمبر نے اچھا ان کے وجہ یہ تھی کہ یہ ادب کی بنیاد پر کہ ہم رسول اللہ کے اوپر کیسے رہیں گے، لہٰذا جو ہے وہ ابو ایوب نے مشورہ یہ دیا، گزارش یہ کی کہ آپ اوپر والے طبقے میں رہیے، ہم نیچے والے پورشن میں۔ حضرت نے فرمایا نہیں میں نیچے رہوں گا، تم اوپر رہو، کوئی بات نہیں۔ ابو ایوب انصاری کی والدہ زندہ تھی۔ جب یہ پتہ چلا کہ صاحب بڑے بڑے سردار قبیلہ کسی کے یہاں پیغمبر نے قیام نہیں فرمایا، ہمارے یہاں آئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، وہ گریہ کرنے لگی۔ ابو ایوب کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے والدہ گرامی سے اپنی اماں بڑے بڑے لوگ رہ گئے، یہ شرف ہم کو ملا، خوشی کا مقام ہے اور آپ گریہ کر رہی ہیں۔ وہ تھی نابینا۔ انہوں نے کہا بیٹا صدمہ تو اسی بات کا ہے کہ اتنی بڑی خوشی ہمارے در پر آئی ہے، ہمارے گھر میں آئی ہے، اور میری آنکھوں میں بینائی نہیں کہ میں جمال پیغمبر کی زیارت کر سکتی۔ یہ خبر جو باہر پیغمبر کو پہنچ گئی تو رسول اللہ رک گئے۔ یا اللہ، جب تک ابو ایوب کی ماں کی آنکھوں کی بینائی نہیں واپس آتی تب تک میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گا۔ پیغمبر نے دعا فرمائی، ابو ایوب کی والدہ کی بینائی واپس ہوئی۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں سمجھ میں آیا بشیر، یہ ہے ہمارے تمہارے خاندانی تعلقات، پرانے روابط، ہمارے جد کے تمہارے جد سے کیا روابط۔ اب اس کے بعد میں تم سے کہتا ہوں کہ ایک بہت اہم کام لینا ہے۔ جی مولا فرمائیے۔ کہ یہ لو اشرفیاں، ظاہراً 400 تھی غالباً، تھوڑا مس کر رہا ہوں، یہ 400 اشرفی لو، چلے جاؤ بغداد۔ بغداد میں جا کر کے کوئی کمرہ کرائے پہ لے کر کے رہیے گا۔ پرسوں مثلاً 2 دن کے بعد 3 دن کے بعد جسر بغداد پر، بغداد کے پل پر کارواں آئے گا، اس سے غلام اور کنیز اتارے جائیں گے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تم کچھ بولو گے نہیں، صرف واچ کرتے رہو گے۔ لوگ خریدیں گے، بیچیں گے، کہ اتنے میں ایک خاتون ہوگی کہ جب بھی کوئی اس کو خریدنا چاہے گا وہ انکار کر دے گی، یہ کہہ کے کہ خبردار کوئی مجھے خریدنے کی کوشش نہ کرے، میرا خریدنے والا آ رہا ہے، اور اگر کسی نے مجھ کو زبردستی خریدنے کی کوشش کی تو میں دجلہ میں کود کر کے، دجلہ یا کہتے ہیں دجلہ سے کٹی ہوئی کچھ نہر ٹائپ کی تھی، میں دجلہ میں کود کر کے اپنی جان دے دوں گی۔ تم جب یہ منظر دیکھنا تو یہ خط ہے، خط لے جا کر کے اس خاتون کو دے دینا، وہ خط پڑھ کے تمہارے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے گی، تم لے کر کے یہاں آ جاؤ سامان۔ بشیر کہتے میں گیا، میں نے جو ہے وہ گھر یا کمرہ کرائے پہ لیا، انتظار میں رہا، جیسا امام نے فرمایا تھا اس دن پہنچا، دیکھا صاحب کشتی لگی اور غلام اور کنیز اتارے گئے، خرید و فروش کا سلسلہ شروع ہوا۔ امام کے حکم کے مطابق میں اپنا کھڑا بس دیکھ رہا ہوں، واچ کر رہا ہوں کہ جیسا حضرت نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ ایک لڑکی ہے، ایک خاتون ہے، جو کوئی خریدنا چاہتا ہے وہ انکار کر دیتی ہے، زبردستی نہیں، ورنہ میں دجلہ میں کود کے جان دے دوں کہ میرا خریدنے والا آ رہا ہے۔ بشیر کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں جا کے اس آدمی سے ملا جو تاجر تھا۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس حجاز کے ایک بہت بڑے آدمی کا خط ہے، اگر میں یہ خط اس خاتون کو دوں اور پڑھ کے یہ میرے ساتھ آنے کو تیار ہو جائے تو کیا آپ میرے ہاتھ بھیج سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھیا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ میں نے لے جا کے وہ خط دیا، خط لیا، دیکھا، چوما، پڑھا، کہا ٹھیک ہے میں ان کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ بشیر کہتا ہے بھائی اب آپ قیمت بتائیے، اس نے کچھ بتایا، انہوں نے کہا بھائی دیکھیے جو جس آدمی کا خط ہے
ان بزرگوار نے مجھ کو یہ رقم دی 400 اشرفی مثلا. بہرحال تھوڑا آگے پیچھے کرتے ظاہر امام کو پتا تھا کتنے میں سیٹ ہونا ہے. وہ اس پر راضی ہو گیا. انہوں نے صاحب وہ اشرفیاں تھیلیاں دے دی, لے کے آ گئے. اب یہ اس میں ہے کہ صاحب سواری واری کا انتظام کریں اور لے کے جائیں. مگر بشیر کے دماغ میں یہ ہے کہ یہ لڑکی ہے روم کی, اس نے جو ہے وہ خط پڑھ لیا امام کا, عربی کا خط, اور کبھی یہ آئی نہیں عرب, امام گئے نہیں, یہ ایک دوسرے کو جانتے کیسے. ان کے دل میں عجیب بات تھی, تو ان سے برداشت نہیں ہوا. کہنے لگا میں سواری کا انتظام تو کر رہا ہوں, لیکن آپ یہ فرمائیے کہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ جس آدمی کا خط میں نے دیا وہ کبھی روم گئی نہیں, آپ کبھی عرب آئی نہیں, ایک دوسرے کو جانتی کیسے ہے کہ خط دیکھتے ہی آپ تیار ہو گئی چلنے کو. دوسرے روم کی زبان اور ہے اور یہ خط عربی میں تھا, آپ کو عربی کیسے آتی ہے؟ صلوات بر محمد اس خاتون نے کہا کہ دیکھو بشیر, جب تم نے پوچھا ہے تو سنو. پہلی بات تو یہ کہ میرا نام ہے ملیکہ. جناب نرجس خاتون کا اوریجنل نام کیا ہے؟ ملیکہ. میں پوتی ہوں قیصر روم کی. اول تو یہ بات نوٹ کر لو کہ میں کنیز نہیں ہوں. وہ کیا ہوا دیا رہے گا. میں پوتی ہوں قیصر روم کی. میرے جد نے, میرے دادا نے, وہ پوری کل تیاری کی تھی ہم نے, اچھا خاصا پڑھا بھی تھا کہ پھر وہ قیصر روم اور یہ ان کے جو والد تھے جس کی یہ بیٹی ہے. پھر میں نے کہا اب یہ وقت نہیں ہے, وہ بات بہت لمبی ہو جائے گی, اس لیے کہ ہم لوگوں کو جو پڑھایا گیا ہے, ظاہر سی بات ہے ایسے بزرگوں کے سامنے ہم لوگوں کی اوقات کیا ہے, لیکن جو پڑھایا گیا ہے بلاغت کی تعریف وہ یہی کہ قول الکلام مطابقا لمقتضی الحال, گفتگو مقتضائے حال کے مطابق ہونا چاہیے. لمبی گفتگو کرنا ہنر نہیں ہے, جب تک متوجہ رہے مجمع تب تک بات کرو, پھر نیچے آ جاؤ. صلوات بر محمد. تمہارا نظام نہیں جاتا, بہت تیزی کے ساتھ میں آ جاتا ہوں. تو اول تو یہ آپ نوٹ فرما لیجئے بشیر صاحب, مفہوم عرض کر رہا ہوں, الفاظ میرے ہو سکتے ہیں. بشیر صاحب پہلے آپ یہ نوٹ فرما لیجئے کہ میں کنیز نہیں ہوں, میں ہوں قیصر روم کی پوتی. میری شادی میرے جد قیصر نے اپنے بھائی کے لڑکے بھتیجے کے ساتھ طے کی. ساری تیاریاں ہو گئی. اس زمانے کا جو بھی رہا ہو انداز, طریقہ, انڈال لگتا ہو, پنڈال لگتا ہو, جو بھی لگتا ہو, وہ صاحب جو ہے وہ علماء آ گئے, انجیل کی تلاوت شروع ہو گئی. اب قریب ہے کہ عقد کا وقت, جو بھی ان کے رسم کے مطابق ہے, صاحب ایک تیز ہوا چلی, آندھی طوفان, وہ سارا انڈپ منڈپ جو گرا وہ گرا. وہ دولہا میاں جو تھے وہ گرے تخت سے, اور یہ علی مدد مر گیا. میرے دادا تھے ضدی, انہوں نے کہا چلو ایک گیا, دوسرا بھتیجا. پھر ساری تیاری ہوئی دوسرے دن, اور پھر وہی حالات, وہی ہنگامہ, وہی آندھی طوفان, اور پھر صاحب دولہا میاں گرے اور انتقال فرما گئے. جب 2 مرتبہ لگاتار 2 لڑکے مر گئے, تو دیکھیے اسی کو کہتے ہیں سر نقل کفر. کفر نہیں ہوتا, تاریخ بیان کرتا ہے آدمی, میں تھوڑی یہ جملہ کہہ رہا ہوں. اس وقت کے جو ان کے علماء تھے انہوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ صاحب 2 مرتبہ طے ہوا معاملہ اور عین نکاح کے وقت یہ ہنگامہ ہو گیا, تو اس کا مطلب اس لڑکی کے اندر کوئی نحوست ہے, لہٰذا اب یہ اپنے لیے طے کر لیں کہ ان کو شادی نہیں کرنا. فتویٰ دے دیا علماء نے کہ اب ملیکہ شادی نہیں کر سکتی, اور اب یہ اپنے آپ کو وقف کر دیں کلیسا کی خدمت کے لیے, جس کو فارسی میں کہتے تھے اس زمانے میں ربانتا. آج کے دور میں شاید نن کہیں گے, کیا کہیں نہیں معلوم کیا, کہ شادی وادی اپنے اوپر یہ حرام کر لیں اور یہ جو ہے وہ معبد کی خدمتگار ہو جائیں, ربانتا بن جائیں. بہرحال فتویٰ صادر ہو گیا, بات ختم ہو گئی. یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب ان کی شادی وادی نہیں ہونا, یہ نن بن کے رہیں گی اور صاحب ربانتا بن کے رہیں گی, خدمت کریں گی کلیسا کی. ایک زمانہ گزر گیا. ایک دن خواب کے عالم میں کیا دیکھتی ہوں کہ جناب یوشع ابن نون, اچھا یہ جو قیصر ہے نا, یہ نسل بھی ان کی وہی ہے. جناب عیسیٰ کے جو وصی تھے شمعون, ان کی نسل سے, یہ شمعون کی نسل سے. تو صاحب میں نے دیکھا خواب میں
لیجیے میں مس کرنے لگا. یوشع ابن نون یا شمعون میں مسنگ مجھ سے ہو گئی. صلوات بر محمد. یوشع ابن نون ظاہر وہ آئے ہیں اور انہوں نے میرے جج سے کہا کہ اے قیصر میں آیا ہوں تمہاری لڑکی پوتی کا رشتہ لے کر کے. تو میرے ذہن میں آیا کہ یہ لو اب تو سارے فتوے ختم ہو گئے خود بخود. جب جناب عیسیٰ کے وسیع ڈائریکٹ لے کر کے رشتہ آ گئے تو اب ان مولویوں کے فتوے سے کیا ہوتا ہے جب پیغمبر کا جانشین کہہ رہا ہے. لیکن ایک ذہن میں آیا کہ صاحب یہ رشتہ کہاں ہو رہا ہے, کون سا معاملہ ہے کہ یہ رشتہ لے کے آئے. تب تک جو ہے وہ وسیع عیسیٰ نے کہا کہ اے قیصر ہم تمہاری بیٹ پوتی کا رشتہ چاہتے ہیں. تو قیصر نے کہا کہ صاحب آپ کا حکم سراکوں پر کس سے؟ کا آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرزند سے. تو مجھ کو عجیب لگا کہ یہ تو صاحب مسلمانوں کے رسول ہیں اور ان کا رشتہ یہ لے کر کے آ رہے ہیں ان کے فرزند کا. میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر وہ ہیں کون سا کہ جن سے رشتے کی بات ہو رہی ہے. جناب نرگسہ خاتون کہتے ہیں اتفاق سے جو میرے دماغ میں سوال آیا وہی سوال میرے دادا نے کر دیا قیصر نے جناب یوشع ابن نون سے کہ یہ بتائیے کہ وہ ہیں کون سا. ان کا بھی آ رہا ہے کہ اتنے میں نے کیا دیکھا اسی خواب کے عالم میں رسول اللہ امیر المؤمنین امام حسن امام حسین اور بقیہ امام 11ویں امام تک امام حسن عسکری علیہ السلام تک. اور پھر جو ہے وہ اچانک یوشع ابن نون نے اشارہ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف کہ یہ ہے ان سے رشتہ چاہتے ہیں. جیسے ہی بات یہاں تک آئی تب تک میری آنکھ کھل گئی. مجھ سے بشیر تم پوچھتے ہو کیسے جانتی ہو؟ میں نے سارے اماموں کی زیارت کی ہے, پیغمبر اکرم کی زیارت کی ہے. آنکھ کھل گئی, اوہ یہ تو خواب تھا. ایک زمانہ گزر گیا لیکن اس خواب کا اثر یہ ہوا. ایک شعر عرض کروں صلوات بر محمد. امامت کا جو حسن ہوتا ہے یاد آ گیا کہ کسی شاعر کا ہے, میں خود ایک فقرہ عربی میں کہتے ہیں کہ احب الصالحین ولست منہم. نیکوں سے محبت تو ہے مگر ہم خود نیک نہیں ہیں. وہی حال میرا شعر اچھے لگتے ہیں, شعر پسند کرتا ہوں مگر شعر کہہ نہیں پاتا. اچھا بہت لگتا ہے. کسی شاعر کا ہے کہ ہر شب مہنو سوئے فضونی دارت. جو تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں چاند جب نکلتا ہے ہلکا سا, دوسرے دن اور بڑا ہوا, تیسرے دن اور بڑا ہوا, 8ویں دن اور بڑا ہوا, پھر 14ویں میں مکمل ہو جاتا ہے نا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے محمد صاحب, 15 کو پھر چھوٹا ہوا, 16 کو اور کم ہوا, 18 کو اور کم. یہ بڑھتا کیوں ہے, گھٹتا کیوں؟ اب شاعروں کی اپنی اپنی فکر ہے. تو کہتا ہر شب مہنو سوئے فضونی دارت تا مثل جمال تو جمالی آرت. یہ چاند روز آنا بڑھتا ہے تاکہ تمہارے جیسا حسین ہو جائے. تا 4 دہم شب کہ بے خود پردازت بینت کے تجھے ہی قدم عقب بگزارت. لیکن 14ویں کے بعد جب مکمل ہو کے اپنے کو دیکھتا ہے اور تمہارے حسن پر نظر کرتا ہے, احساس ہوتا ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا, پلٹنا شروع کر دیتا ہے. صلوات بر محمد. وہ کسی نے تضمین لگائی, کسی کا مصرع اس پر تضمین لگائی. ہمارے شہر کے ایک شاعر ہیں وسیم صاحب کشتوی, ابھی آج ہی اتفاق سے فیض آباد میں محفل ہو رہی ہے تو رات میں کہنے لگا سن لیجیے. میں نے کہا بھی کہہ تو نہیں پاتے, اصلاح بڑھیا کر سکتے ہیں. تو ان کا مقطع جو تضمین کے طور پر ہے, دوسرا مصرع کسی کا ہے, انہوں نے اس میں مقطع لگایا مگر لگا ہم کو بہت اچھا. کل زیارت کر رہا تھا اپنے مولا کی وسیم. یہ ان کے مقطع مصرع دوسرے. کل زیارت کر رہا تھا اپنے مولا کی وسیم, اڑ رہا تھا چاند کے رخ پر دھواں کل رات کو. صلوات بر محمد. یہ تو ظاہر ہے حسن امامت اور ہے.
نرجس خاتون فرماتی ہیں کہ سب آنکھ کھلے، ارے یہ تو خواب تھا، لیکن جلوے امامت کے بعد اب نہ کھانا اچھا لگ رہا ہے، نہ پینا اچھا لگ رہا ہے، کچھ نہیں۔ یہ صاحب جو ہے وہ بستر پکڑ لیا انہوں نے، بیمار ہے یہ حکیم، یہ طبیب، یہ دوا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے اتنے دن، ایک دن میں نے خواب دیکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ چلی آ رہی ہے۔ جناب مریم نے کہا اے ملیکہ بادب با ملاحظہ، جی کیوں؟ کہا ادب سے بیٹھو، تمہارے شوہر کی ماں آ رہی ہے۔ میں صاحب ادب سے بیٹھ گئی۔ اتنے میں کیا دیکھا؟ حضرت صدیقہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف۔ کہنے لگے جیسے ہی میں نے جناب شہزادی کو خواب میں دیکھا، میں نے پہلا شکوہ کیا، میں نے کہا بی بی میرا رشتہ ہوا آپ کے فرزند سے، نکاح پڑا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ نے، اور اس کے باوجود پھر ایک بار کے بعد دکھائی نہیں دیے، یہ بے توجہی کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا حضرت زہرا نے اس لیے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ اس رات میں نے بشیر حضرت فاطمہ زہرا کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا۔ مجھ سے پوچھتے ہو کیسے جانتی ہو؟ میں نے جناب فاطمہ کے ہاتھوں اسلام قبول کیا، میں نے 14 معصومین 13 معصومین کی زیارت کی۔ ایسا پھر آنکھ کھل گئی، لو یہ تو پھر خواب تھا۔ اس واقعے کے 14 دن کے بعد، اچھا اس بیچ میں یہ ہوا کہ طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ دادا مانتے بہت تھے، کچھ پوتیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جن پر جو ہے وہ داداؤں کی توجہ بہت ہو جاتی ہے، پوتی ہے کہ موتی ہے، پوتی ہے کہ موتی ہے۔ کچھ دادا اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پوتیوں سے زیادہ توجہ کرتے، تو وہ صاحب دادا کو اس کو مانتے بہت تھے۔ ان کو وہ میرے سرانے بیٹھے، کہنے لگے بیٹی سب کچھ تو کر چکے، ہر طبیب حکیم بلا چکے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اب تم ہی بتاؤ کیا کریں۔ تو اب دادا کو تو پتہ نہیں کہ اندر سے مسلمان ہے، تو میں نے کہا کہ دادا ایک کام کیجئے کہ یہ آپ کے خیر خانے میں جو کچھ مسلمان قید ہیں آپ ان کو آزاد کر دیجئے اللہ کے نام پر، ہو سکتا ہے جناب مریم کچھ مرحمت فرما دے۔ اب یہ پہلا فائدہ ہے مادر امام زمان کا، صلوات بر محمد وہ صاحب آزاد کر دیے گئے مسلمان قیدی، برکت مادر امام عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بنا پر۔ اس واقعے کے بعد ظاہراً 14 دن کے بعد پھر میں نے خواب میں دیکھا وہی آفتاب عالم تاب حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کو۔ وہی شکوہ کیا میں نے جو شہزادی سے کر چکی تھی، وَلَا آغا مولا میرا رشتہ آپ سے ہوا ہے، اس کے بعد اتنی بے توجہی کیوں؟ تو وجہ وہی ہے جو میری ماں نے فرمایا ہے، اب تو مسلمان ہو چکی ہو، اب مسئلہ ختم ہے، اب سنو ان قریب مسلمان حملہ کریں گے تمہارے ملک پر، اور اس میں بہت سے غلام اور کنیز پکڑے جائیں گے۔ تم کو کرنا یہ ہے کہ تم اپنا یہ شاہی لباس پر اتار کے کنیزوں والا لباس پہن کے اپنے آپ کو ان کنیزوں میں شامل کر دینا۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ کنیز ہونا اور ہے اور مصلحت الہی کی بنیاد پر کنیزوں میں شامل ہو جانا اور ہے۔ صلوات بر محمد اور اس کے بعد پھر میں نے وہی کیا۔ اس کے بعد تو تم کو پتا یہاں آ گئی۔ بشیر ابن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے صاحب سواری کا انتظام کیا، لے کے آیا۔ آنے کے بعد امام علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، امام علی لٹی علیہ السلام، منگوایا تو انہوں نے تھا۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی جناب ملیکہ کو، اب یہاں ہے کہ وہاں
جب وہ اس میں کنیزوں میں شامل ہو گئی تو کسی نے پوچھا تم کون ہو, کیا نام ہو؟ تو انہوں نے اپنا نام نرجس بتا دیا, عجمی نام. تو پھر وہ چل پڑا, اصل اوریجنل نام گھر کا ملکہ. اور بھی جو ہے وہ اسماء اور بقیہ لکھے گئے, اس کا موقع یہ نہیں. خود امام علی نقی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. حضرت نے فرمایا اے نرجس یا اے ملیکہ یا اے رومی, 4000 درہم تم کو دے دیا, دینار تم کو دے دیا جائے یا خوشخبری, کیا چاہتی ہو؟ جناب نرجس خاتون نے فرمایا آقا بادشاہ کی پوتی ہوں, پیسہ بہت دیکھا ہے, پیسے کی خواہش نہیں ہے, لالچ نہیں ہے, وہ خوشخبری دیجئے جس سے کلیجہ ٹھنڈا ہو سکے. امام نے فرمایا تو اے ملیکہ آگاہ ہو جاؤ ان قریب خدا اپنی آخری حجت کو تمہارے ذریعے سے ظاہر کرے. جس سال امام علی نقی علیہ السلام نے اس طرح سے جناب نرجس خاتون کو بلوایا, اسی سال امام کا انتقال ہو گیا. البتہ ولادت میں امام کے ذرا سا اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں 255 اور بعض کہتے ہیں 256. 256 ہے تو تاریخ وہی بنتی ہے جو اس جشن کا عنوان ہے, نور, نون کے 50, رے کے 200 اور واو کے 6, 256. صلوات بر محمد. 10ویں امام کی شہادت ہو گئی, حضرت کا انتقال ہو گیا. جناب نرجس خاتون اپنے 11ویں امام کے ساتھ ہیں. آپ لوگ کچھ تبلیغی بات بھی سنتے ہیں نہیں سنتے؟ اگر موڈ ہو تو بیچ میں ذرا سا کہہ دوں, ساس جو ہے, اس کو سن لیجیے, اچھا اس کو سن لیجیے. ساس بیچاری گاؤں کی ہے نا, دیہات کی ہے, امیٹھی کی رہنے والی ہے مثلا, سمجھے آپ؟ تو وہ بیچاری گاؤں کی رہنے والی, اب جو بہو آئی تو وہ ایم ٹیک, بی ٹیک, ایم بی بی ایس, ایم ڈی ہے, اور وہ بیچاری گاؤں کی بوڑھا, وہ پتہ نہیں 8واں پاس ہے کہ 10واں فیل ہے کہ صرف تنظیم کا 5واں پاس ہے, نہیں معلوم. اب جب یہ ایم بی بی ایس ایم ڈی ڈاکٹر صاحب جاتی ہیں تو ان کو ساس کو آداب کرتے شرم آتی ہے, ہوتا نہیں ہوتا؟ سوال, حکیمہ خاتون امام محمد تقی علیہ السلام کی بیٹی, امام علی نقی علیہ السلام کی بہن اور امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی, امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پھوپھی, معمولی مرتبہ ہے, معمولی حیثیت ہے, بالکل جناب زینب کی طرح. امام کی بیٹی, امام کی بہن, امام کی پھوپھی, معمولی حیثیت تو نہیں ہے. لیکن افضل کون ہے؟ اگر یہ سوال ہو جائے کہ آیا جناب نرجس خاتون افضل ہے یا حکیمہ خاتون, ادھر آپ کہیں گے صاحب وہ قیصر روم کی جنرل ایک آدمی کی پوتی ہے, کوئی حیثیت نہیں. اگرچہ جائے گا سلسلہ تو وہاں تک پہنچتا ہے مسیح عیسیٰ تک, لیکن بظاہر کیا کام آدمی ہے. لیکن ساری فضیلتیں ایک طرف, امام کی ماں ہونا, اس سے بڑی فضیلت تو کائنات میں نہیں ہو سکتی نا. اب اگر اس رخ سے دیکھا جائے تو امام کی ماں فضیلت والی زیادہ ہے یا امام کی بیٹی, بہن اور پھوپھی؟ فرمائیے, واہ واہ نہیں, فرمائیے. امام کی ماں نا, ٹھیک, تو افضلیت کے اعتبار سے نرجس خاتون ہے امام کی ماں. حکیمہ خاتون کون ہے؟ امام عسکری علیہ السلام کی پھوپھی, تو ڈائریکٹ ساس ہے حکیمہ خاتون. جناب نرجس خاتون کی, اس کو کیا کہتے ہیں آپ کے یہاں؟ پھوپھیا ساس, ہم لوگ دیہاتوں میں بولتے ہیں ہے نا, پھوپھیا ساس بولتے ہیں. ڈائریکٹ ساس تو نہیں ہے نا. پھوپھیا ساس کا احترام کتنا بڑا ہے. آج کی لڑکیاں ایم ٹیک ہو جائیں, بی ٹیک ہو جائیں تو بیچاری دیہاتی ساس کی آبرو عزت کرنا اپنی بے غیرتی سمجھتی ہیں. اور یہاں امام کی ماں, روایت کا جملہ یہ ہے 14 شعبان, یہ تو اکثر آتی رہتی تھی بھتیجوں کے یہاں, بھتیجے کے یہاں. 14 شعبان کو حضرت حکیمہ خاتون آئی ہے اپنے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر.
روایت کہتی ہے جیسے ہی حکیمہ خاتون پہنچی ویسے ہی دوڑ کے مادر امام، اگرچہ ابھی نہیں ہے، ہو جائیں گی، جناب نرجس خاتون نے حکیمہ خاتون کے پیر سے چپل اتاری۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ امام کی ماں ہو کر کے پھوپھیا ساس کا اتنا لحاظ ہے تو تم چاہے جتنی بڑی ڈاکٹر ہو جاؤ، بہرحال بزرگوں کا احترام ضروری ہے۔ صلوات محمد، اتنی سی بات میں نے بقیہ سمجھنا نہ سمجھ، اور اگر یہی احساس کر لے ہم لوگ، جھگڑا ہی ختم ہو جائے ساس بہو کا، جھگڑا ہی ختم ہو جائے جو ہے وہ سسرال والوں سے، بھائی تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، وہ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ امام کی ماں سے بڑھ کے کوئی ہے؟ وہ پھوپھیا ساس کے پیر سے چپل اتار رہی، معمولی چیز ہے۔ خیر کچھ دیر رہی، شام ہونے لگی، کنیز سے کہا حکیمہ خاتون نے کہ لاؤ میرا چادر، لاؤ میرا نقاب لاؤ۔ چلی، میں افطار کا وقت ہو رہا، گھر شاید روزے سے تھی۔ امام نے علیہ السلام نے فرمایا پھوپھی اماں رک جائیے، کیوں؟ وعدہ حق نزدیک ہے۔ چونکہ امامت کے گھر کی پلی زبان سمجھتی ہے، وعدہ حق نزدیک ہے، کوئی وضاحت نہیں طلب کی کیا مطلب ہوا اس فقرے کا، سمجھ گئی؟ پھوپھی اماں رک جائیے، کیوں؟ وعدہ حق نزدیک ہے۔ پوچھا کس کے ذریعے؟ یہ سوال بتاتا مطلب سمجھ گئی ہے نا؟ بیٹا کس کے ذریعے؟ کہا نرجس کے۔ نرجس کے؟ تو کچھ آثار ہی نہیں ہے ولادت کے۔ فرمایا پھوپھی اماں نرجس کی مثال موسیٰ کی ماں کی طرح ہے، جیسے آخر وقت تک مادر موسیٰ کا حمل ظاہر نہیں ہوا وہی حال نرجس کا ہے۔ امام تھے، حکم تھا، میں رک گئی، میں نے اپنا بستر بھی اسی حجرے میں لگا لیا نرجس کے بغل میں۔ جن کے یہاں ولادت ہونی وہ چین سے سو رہی ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے۔ جناب حکیمہ خاتون کہتی میں بار بار رات کو اٹھتی تھی، وہ سو رہی ہیں، پھر سو جاتی تھی، پھر مجھ کو بے چینی تھی، امام نے کہا پھر سو رہی، پھر سو جاتی تھی، یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا۔ اب اٹھی، میں نے کہا میرا بھتیجا امام ہے، بات اس کی حق ہے، غلط ہو نہیں سکتی، اور اب سحر ہونے والی ہے، ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے، بات کیا ہے؟ ابھی میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ پچھلے حجرے سے امام کی آواز آئی، پھوپھی اماں دل میں شک کو جگہ مت دیجئے، وعدہ حق نزدیک ہے۔ کتنے میں نے دیکھا گھبرا کے نرجس اٹھ گئی، اور پھر وہی کیفیت جو ایک ولادت کے وقت عورتوں بتا رہی ہوتی، وہی گھبراہٹ۔ رک جائیے، یہاں میں نے دیکھا سب لگا ہے ماشاءاللہ، حدیثیں ودیثیں، مین سورہ نہیں لگا ہے، اگلے سال لگے گا انشاءاللہ۔ صلوات ایک پہلے حدیث سن لیجیے آپ، اور یہ حدیث ہے غالباً چھٹے امام سے۔ امام فرماتے ہیں خاصمو بسورۃ انا انزلناہ تفلحوا، مقابل سے بحث کرنا ہے اپنے امام کے متعلق، انا انزلناہ کے ذریعے بحث کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ پڑھیے سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، مطلب ہم نے نازل کیا اس کو، کس کو؟ قرآن کو، شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کو کیا پتا جی شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزار، ہو اختلاف ہو گیا، ہاں کیا ہزار راتوں؟ آپ محمد صاحب ہزار، ہاں شہر مانے مہینہ، رات لیل ہے، خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ اب اگلا فقرہ، تنزل الملائکۃ والروح، اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور کون؟ روح، وہ تفسیر الگ ہے، جانے دیے، اس کا وقت تھوڑی ہے۔ کاہے کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، سال بھر کی ساری تقدیرات لے کے، آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، 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 پورے سال کی تقدیر لے کر کے ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ کب؟ شب قدر میں۔ اور امام کہتے ہیں پوچھو، یہ فرشتے جو سال بھر کی تقدیرات لے کے اترتے ہیں،
خالی لے کے آتے ہیں تاکہ واپس لے کے چلے جائیں یا کسی کے سامنے پیش ہوتی ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیش ہوتی تھی. اگر یہ سب لے کے اترے ہیں تاکہ واپس لے کے چلے جائیں تو یہ فعل عبث ہے. بھئی جب کسی کے سامنے فائل پیش نہیں کرنی ہے تو لائے کیوں تھے؟ تو کوئی نہ کوئی تو حجت ہے وقت کی کہ جس کے سامنے شب قدر میں جو ہے یہ فائلیں ساری پیش ہوں گی. جس کے سامنے پیش ہو وہی زمانے کی حجت. صلوات بر محمد لہذا یہ سورہ بتاتا ہے کہ کوئی دور حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتا. فائلیں کس کے سامنے جائے گی؟ ہو گئی بات. تو یہ ہے اس سورے کی خاص بات. حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ صاحب سحر ہو گئی اور کوئی آثار نہیں. تھوڑا سا مجھ کو بھی احساس ہوا, تب تک امام کی آواز آئی, بھوپی اماں شک مت کیجئے. کہ اتنے میں نرجس گھبرا کے اٹھی اور پھر وہی کیفیت وہی گھبراہٹ. تب تک پچھلے کمرے سے امام کی پھر آواز آئی, بھوپی اماں نرجس پر دم کر دیجئے پڑھ کر کے. کیا؟ تبھی تو یہ یاد آئی تھی بات. بھوپی اماں نرجس پر انا انزلنا پڑھ کر کے دم کر دیجئے. امام شب قدر ہے, امام خیر من الف شہر ہے. میں نے انا انزلنا کی تلاوت کر کے نرجس پہ دم کیا, نرجس کو سکون ہو گیا, ایک دم نارمل. امام کی بیٹی ہے, امام کی بہن ہے, امام کی پھوپھی ہے, مگر اتنا مرتبہ بھی نہیں ہے کہ ان کو ڈائریکٹ ولادت میں شریک کیا جائے. چنانچہ اب روایت کہتی ہے, خود حکیمہ خاتون کہتی ہے کہ اتنے میں میرے اور نرجس کے درمیان پردہ حائل ہو گیا. اب میں نہیں دیکھ رہی ہوں نرجس کو, نرجس مجھے نہیں دیکھ رہی ہے. اچانک میری نظروں سے غائب یا میری نظروں کے سامنے پردہ حائل ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر میری نگاہوں سے پردہ ہٹ گیا. کیا دیکھا؟ امام دنیا میں تشریف لا چکے ہیں. پیشانی سجدہ خالق میں, یہ انگلی اس طرح اٹھی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت وہی آیت جو میں نے ابتدائے خطبہ میں تلاوت کی تھی. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلُهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ ہم زمین پر دبے کچلے لوگوں پر احسان کریں گے, انہیں زمین کا وارث قرار دیں گے, انہیں امام قرار دیں گے. امام, ایک سوال یہ ہے, حالانکہ یہ تو سب مجلس کا دل ہوتا, تھوڑا بڑھاتے جانے دیجئے. حضرت امیر المومنین سلام اللہ علیہ جب خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, دست پیغمبر پر آئے, اگرچہ بہار میں روایت ہے, آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی, دست پیغمبر میں نہیں کی. توریت پڑھا, انجیل پڑھی, آپ کی سمجھ میں ہے, بہار میں روایت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب سمجھ میں نہیں آتا, وہ ایک الگ موضوع. آپ کی سمجھ میں کیا آتا ہے؟ پڑھا نہیں پڑھا, تلاوت کی نہیں کی. لیکن یہ تو ہے, یہ بھی ہے نا کہ جب امام کی ولادت ہوئی, ہمارے پیشانی سجدے میں یہ انگلی اس طرح اٹھی ہوئی اور اس آیت کی تلاوت. مولا اس وقت تلاوت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کوئی سن 30 عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے, وہ جوڑیے آپ 10 سال کا, اس کے بعد 10 سال اور, پھر جو ہے وہ مدینے کی زندگی, پھر یہ 200-300 کے آس پاس ہو جاتا ہے. لوگ بھول گئے ہوں گے کہ کعبے کا کوئی واقعہ ہے. یہ سن 256 میں پھر امام نے تلاوت کر کے بتا دیا ہے کہ جب پوتا تلاوت کر سکتا ہے تو دادا تلاوت کیوں نہیں کر سکتا. صلوات بر محمد. بس امام اس دنیا میں تشریف لیا. نرگس خاتون کہتی ہے کہ ایک دن میں لیٹی ہوں, میرے بغل میں میرا بچہ ہے, کپڑے میں لپٹا ہوا, میرے سرانے امام عسکری علیہ السلام بیٹھے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے, 2 پرندے آئے. امام عسکری علیہ السلام نے دیکھا, کہا ٹھیک ہے لے جاؤ, جلدی لے آنا اور حفاظت سے لے جانا, حفاظت سے لے آنا.
ان دونوں نے صاحب جو ہے اپنی منقاروں سے امام کے جو ہے قنداق کو اٹھایا اور لے کے اوپر اڑنے لگے. وہ اوپر اٹھ رہے ہیں اور ماں کا دل بیٹھا جا رہا ہے. گھبرا کے میں نے امام عسکری علیہ السلام کی طرف دیکھا, مولا یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ فرمایا نرجس تمہارا فرزند فرشتوں نے کے نزدیک بھی محبوب ہے, معشوق ہے, حجت خدا ہے. آج فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں درخواست کی تھی کہ میں تیری آخری حجت کی زیارت کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ. اللہ نے اجازت دے دی. یہ جو آئے ہیں یہ پرندے نہیں ہیں, یہ فرشتے ہیں جو حکم الہی سے آئے ہیں اور تمہارے فرزند کو لے گئے ہیں تاکہ عالم ملکوت کی مخلوقات بھی آخری حجت کی زیارت کر سکیں. صلوات خدا فرشتے کہہ دے ہم دیکھنا چاہتے ہیں, فوراً اجازت ملتی ہے. آتے ہیں, لے کے جاتے ہیں, زیارت کروا کے واپس لاتے ہیں. تو یہاں بھی تو بہت سے عاشق بیٹھے ہیں, یہاں بھی تو بہت سے چاہنے والے بیٹھے ہیں, مگر جواب وہی ہے جو ابھی انہوں نے بیان کیا نا. جواب وہی ہے. خود حضرت بھی فرماتے ہیں کہ اپنے کو ٹھیک کر لو, تم کو بول. ایک قصہ سن لیجیے, صلوات پر محمد. اپنے کو ٹھیک کرو. سوال یہ واقع ہے کہ امام غائب ہے یا ہماری آنکھوں پر پردہ ہے. دو الگ الگ موضوع ہے. غیبت کا کیا فلسفہ ہے؟ غیبت کا مطلب امام پر پردہ ہے یا ہماری آنکھ پر پردہ ہے, دو الگ الگ چیزیں. اگر امام پر پردہ ہے تو جب پردہ اٹھے گا تب دکھائی دیں گے, اور اگر ہماری آنکھ پر پردہ ہے تو جو شرائط بیان کیے گئے ہیں پردہ ہٹنے کے, ان شرطوں کو پورا کر لے جاؤ, آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. صلوات سن لیجیے. خود حضرت کا ایک فقرہ, ہی دو تین باتیں سن کے مجلس تمام. خود حضرت کا فقرہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ایک دن میں درس میں تھا آیت اللہ مکارم شیرازی کے. تو جانتے ہیں کتنا بڑا آدمی ہے, 50 سال تو ہو گیا ہوگا ان کو تفسیر پہ کام کرتے ہوئے. تو اس درس میں کتاب کی پڑھی ان کے درس کے سامنے کی بات, تو کہنے لگے میاں قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک ہی آیت کی الگ الگ نحو سے تفسیریں ہو سکتی ہیں, اور میں بھی پاسبل کہ وہ تفسیریں بیک وقت صحیح بھی ہوں. ایک نحو سے یہ مطلب ہے, ایک نحو سے یہ مطلب, ایک نحو سے یہ مطلب. یہ قرآن کی خصوصیت ہے, اور وقت نہیں ہے کہ میں ان آیتوں کو پیش کروں اور سب پر آپ کہیں سبحان اللہ. مطلب تو یہی ہے. بعد کلام خدا سب سے بلند ترین کلام کس کا ہے؟ اماموں کا. کلام الامام امام الکلام. امام کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے. ویسے ایک فقہ یہ ہے امام کا, میری مثال پردہ غیب میں ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے سورج. کیا مطلب ہوا اس کا؟ روز مرہ آپ دیکھتے رہتے ہیں. اب تو جو ہے وہ مانسون بھی آنے والا ہے, 1 مہینے میں آ جائے گا, 15 دن میں, 20 دن میں. زبردست گھٹا چھا گئی, بالکل تقریباً اندھیرا سا ہو گیا, سورج چھپ گیا بادلوں کے پیچھے. 10 بجے دن کو قاسم کے دلہن نے کہا کہ ابا ذرا دودھ لے آئیے, ختم ہو گیا. تو اب یہ نکلے بیچارے, چھتری تو لے لی انہوں نے, لیکن ہاتھ میں ٹارچ ہے نہیں. ارے بھائی چچا میاں سورج دکھائی نہیں دے رہا, کہاں جا رہے ہیں آپ, ٹارچ وارچ تو لے لیجئے. کہنے لگا میاں 10 بجے دن میں ٹارچ کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ضرورت اس لیے کہ سورج دکھ نہیں رہا ہے. تو جواب کیا ہوگا؟ کہ کمال تو یہی ہے سورج کا کہ چاہے جتنے گہرے بادلوں کے پیچھے ہو, کائنات اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی رہے گی. شاید امام کا مطلب یہ ہو کہ پردہ غیب میں میری مثال ویسے ہی ہے جیسے بادلوں کے پیچھے آفتاب. امام نظر آئے یا نہ آئے, نور امامت
से कायनात फायदा उठाती है। ये हो गया ना मतलब। अब आइए, आपकी वाह का मतलब ये हुआ कि आपने इस मतलब को एक्सेप्ट किया, हाँ बिल्कुल यही बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हो गई बात, जाने दीजिए इसको। अब आइए साहब, हमारा लखनऊ का एयरपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल हो गया है, सुना होगा आपने, तो बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 ममालिक की, उसमें एक है ओमान एयर। ओमान एयर में जो सिक्योरिटी का अफसर है वो इत्तेफाक से हमारे फैज़ाबाद का ही लड़का है, वो वहाँ अब तो ट्रांसफ़र हो गया बेचारा, दिल्ली आ गया। हमको इत्तेफाक से कहीं जाना हुआ, दिसंबर का ज़माना था, तो उनके गांव ही के मौलाना है, उन्होंने उसको फ़ोन कर दिया, हम जानते हैं, कहे भाई देखो वसी भाई जा रहे हैं, ज़रा देखना। अब साहब वो रास्ते में उनका फ़ोन आया राजू मियाँ का कि कहाँ पहुँचे आप हुजूर। मैंने कहा भाई आ रहा हूँ धीरे धीरे, जो है उनका कोई टेंशन नहीं, फ़्लाइट भी लेट है कोहरे की वजह से, आप परेशान ना, मैंने बोर्डिंग करा दिया, क्या ही आप। खैर वहाँ पहुँचे, उस आदमी ने साहब जो है मुझको बोर्डिंग पास दे दिया, रजी भाई, और सामान वामान रख के अब चले, तो देखा साहब कि वो अपग्रेड हो गए, वरना हम लोगों की कहाँ औकात बिजनेस क्लास में चलने की है। मगर अब वो साहब, वो बेचारा मोमिन आदमी, उसने जो है वो अपग्रेड कर दिया कि अपने वसी भाई जाना ढंग से चले जाए। तो वो 3A याद है, सीट भी नंबर याद, 3A, वो बिल्कुल आगे खिड़की के पास जाके बैठ गए, कहीं से थके वके थे भी, रात भर के जगे वके, ऐसे ही टेक लगाया, आँख लग गई, और बादल बादल भी थे। अब कब जो है वो सूरज दिख नहीं रहा, कब वो रनवे पर दौड़ा, जहाज समझ में नहीं आया, सो रहे हैं, कब टेक ऑफ कर गया नहीं मालूम। अचानक तेज धूप जो इस कनपटी पर पड़ी, हड़बड़ा के आँख खुली है, अब देखा साहब पूरी आबोताब के साथ आफताब चमक रहा है। मैंने कहा ये क्या हुआ, अभी तक तो आफताब बादलों के पीछे छुपा हुआ था, पर्दे में था, दिखाई नहीं दे रहा था, ये इतनी तेज क्यों चमक रहा है। अब जो यूं देखा, जिन्होंने जहाज का सफर किया उनको मालूम है, तो मालूम सारे बादल नीचे टहल रहे हैं, आप बादलों के ऊपर हो गए, इसलिए सूरज दिखा नहीं पकड़ा। कुछ समझ में आया? मेरी मिसाल पर्दे गैब में वैसे ही है जैसे बादलों के पीछे आफताब। आफताब किसके लिए पर्दे में? जो बादल के नीचे रहते हैं। अगर ऊपर उठ जाओ तो आफताब का पर्दा नहीं है। शायद मतलब ये हो, जब तक गुनाहों के बादल के नीचे हो तब तक इमाम का पर्दा है, गुनाहों के बादल से ऊपर उठ जाओ। सलवात दर मोहम्मद। तो मतलब वही है, तुमको बुलाने की जरूरत में कर, किस्सा सुन लीजिए। उस पर उधर घूम गया मैं, ये नकल क्या मरहूम आवाज हुई रहमतुल्लाह अलैह। बहुत दिन हो गया तो कलेक्ट करने की सलवार पड़ी है मोहम्मद। साहब जो है वो कभी कभी होता है, जो है कुछ बातें खानदानी हो जाती हैं, उसमें जो नहीं, उसमें नमाज वमाज भी कभी कभी खानदानी हो जाती है, जानते होंगे आप। उस अब्बा पेश नमाज थे, इमाम जुमा थे, बड़ी शख्सियत थी उनकी, इंतकाल हो गया। लड़का चूंकि बड़े आगा का था, लोग लिहाज करते थे, अब जब मर गए हुजूर तो ये अब क्या होगा, तो इनकी भी गलती नहीं भाई, पब्लिक भी तो आंखें खोले, हमको क्या, हमको तो बैठे बिठाए मिलना था, हम काहे कोई तरह से, अगर खौफ नहीं है हमारे अंदर तो। अब साहब जो है वो पब्लिक ने कहा कि साहब वो जनाब के बाद आप जुमा पढ़ाइए। उनका मैं कह रहे नहीं रहे साहब, आप तकल्लुफ क्यों करते हैं, जनाब के बेटे साहब। जनाब के बाद खड़े हो गए, असा लेकर के, सोटा लेकर के, और उन्होंने जुमा पढ़ाना शुरू किया। कब किसके अंदर तब्दीली आ जाए नहीं मालूम। एक दिन आईना देखा, कुछ बाल पक गए थे। इस पर एक रिवायत सुन लीजिए। एक दिन इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने आईना देखा, रिवायत। छठे इमाम ने आईना देखा, कुछ बाल पके हुए थे, रोने लगे। किसी साहिब का मौला क्यों? कहना मैंने आईना देखा, मेरे कुछ बाल पक गए। बाल तो पकेगा, ये जो भी बाल पके, इसमें रोने वाली कौन सी बात है मौला? हजरत ने कहा बाल नहीं पता है,
یہ آواز آ رہی ہے، واپسی کی تیاری کر لی ہے کہ نہیں؟ اصل یہ ہے ہونا۔ تو انہوں نے صاحب پیش نواز صاحب نے دیکھا ویکھا آئینہ، چند بال پکے تھے، احساس ہو گیا کہ یار بال پکنا شروع ہو گئے، بوڑھے ہو رہے تھے، 2-4 سال 10 سال 20 سال مر جاؤ گے، کیا جواب دو گے خدا کے یہاں؟ تم آتا جاتا خاک نہیں ہے اور باقاعدہ امام جمعہ بنے پھر رہے ہو، جواب کیا دو گے خدا؟ ایک لمحے میں اس آدمی نے ڈیسائیڈ کر لیا، ختم۔ لوگوں، میں اس کا اہل نہیں ہوں، آپ لوگ اپنا انتظام کیجئے۔ ارے وہی والد والا اثر ہے، وہی مرحوم بڑے بااخلاق تھے، اور یہ بھی ہے نہیں حضور کا وہ نہیں، وہی نہیں، کچھ نہیں۔ آج سچ بول رہا ہوں، آج صحیح بول رہا ہوں، اپنی نمازیں قضا کیجئے آپ لوگ، نہ میرا ہم صحیح نہ سورا، اپنا انتظام کیجئے۔ میں جب یہ احساس واقعی پبلک ہو گیا، یہ صحیح بول رہے ہیں، تو کچھ کو تاؤ آ گیا، تو ابھی آج تک کہا تھا، بچے کی زبان میں کہا تھا، آج سمجھ میں آیا، وہ صاحب پٹائی شروع ہو گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اچھا خاصا توڑ تاڑ دیا گیا۔ اب اچھا جب تک جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ ہندوستانی میں ہر جگہ کا حال ہے، اگتے سورج کی پوجا ہر سماج میں ہے، اپنے گھر میں بھی ہے۔ ابھی آپ کی اوقات تھوڑا آمدنی کم ہو جائے نا، اپنے بھائی لوگوں کی نظریں بدل جائیں گی، صلوات در محمد، جب تک ہے تب تک ٹھیک ہے۔ آپ جو یہ بیچارے پٹے پٹائے گھر پہنچے، کیا ضرورت تھی یہ سب پکڑنے کی؟ رہی صحیح پرانی خاندانی جو عزت خاک میں ملا کے چلے آئے۔ اب صاحب جب گھر والے بگڑے تو وہاں سے بھاگے بیچارے، آ کر کے دریا کے کنارے بیٹھ گئے۔ یہ آفت ہمارے اوپر کیوں ہے؟ جہاد، سنو بچوں، اب یہاں سے تم لوگ سنو، یہ آفت ہمارے اوپر کیوں ہے؟ جہالت کی بنیاد پر نہیں، لا علمی کی بنیاد پر نہیں۔ اگر پڑھا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی، تو پڑھائی کے لیے کوئی ایج تھوڑی ہے، ابھی سے پڑھوں گا، استغفر اللہ ربی، ابھی سے پڑھوں گا، اور وہیں سے پکارنا شروع کیا، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، میں پڑھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کس کے پاس ہے؟ میں اپنے کو ٹھیک کر رہا ہوں ایسے۔ گلنا صاحب پشت پہ کسی نے ہاتھ رکھا ان کے، زخم سب ختم، اور فرمایا فلاں صاحب سے جا کے پڑھ لو۔ ایک سوال کا جواب دیجئے کہ جس آدمی کو آج لڑکوں کو ایڈمیشن لینا ہے، 1000 طرح کی تحقیق کرتے ہیں، یہاں کی فیس کتنی ہے تو وہاں کی فیس کتنی ہے، تو وہاں پڑھائی کیسی ہے، ایک جگہ صاحب فلاں جگہ تو ہاں وہ ٹھیک تو ہے مگر غنڈہ گردی بہت ہے، 1000 طرح کے گارجین بھی اور لڑکے بھی تحقیق کرتے ہیں ایک بی ٹیک ایم ٹیک میں ایڈمیشن کے لیے۔ لیکن اگر کہیں امام رائے دے دے کہ جا کر کے ان سے پڑھ جاؤ، تو اس کا مطلب وہ کچھ ہے، تبھی نا امام نے انتخاب کیا۔ تو یہ پہلے ذہن میں رکھیے کہ وہ ٹیچر جو ہے، وہ استاد جو ہے، وہ عالم کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے جس کا انتخاب امام نے کیا۔ یہ پہنچ گئے، کہنا صاحب آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، کیا پڑھیں گے آپ؟ کچھ نہیں آتا، شروعات مقدمات سے، ٹھیک ہے پڑھیے۔ پڑھائی شروع ہو گئی۔ بزرگوں میں رسم یہ ہے کہ چاہے اگر کوئی کتاب 10 بار پڑھا چکے ہیں، لیکن صبح پڑھانے سے پہلے رات کو خود پڑھیں گے ضرور۔ یہ رسم چلی آ رہی ہے اچھے ٹیچروں میں، کہ جس راہ صاحب سے پوچھا بھی تو ان سے بڑا کون اس پورے میں پڑھانے والا۔ ہم لوگ کیا بزرگوں کا ہے، ہم لوگ تو ہی آنکھ بلتے پہنچے رٹا رٹایا جو، لیکن جو واقعی پڑھے لکھے لوگ اور پڑھانا جانتے ہیں، چاہے 50 بار اسی چیز کو پڑھا چکے ہوں، لیکن اچھے ٹیچر کی علامت یہ ہے کہ رات میں ایک بار وہ تیاری کرے گا ضرور کہ ہم کو کیا کیا کہنا ہے۔ کرپیا تھوڑا سا پیچھے ہو جائیے آپ، نہیں ٹھیک ہے، وہ کہیں متوجہ ہو گئے تھے، پیر لگے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ شرارت کر چکے ہیں تو اس کا بدلہ لے رہے تھے، صلوات اور ایک کئے بجے شروع ہوئی تھی؟ 12:15 پہ کہ 12:10 پر؟ 11:10 پر، 11:10 پر نا، ہاں تو 8 منٹ بچے ہیں، صلوات اور محمد اسی پہ ختم۔ جاؤ جا کے پڑھ لو فلاں سے۔ آئے سر پڑھا دیجئے،
خلاصہ یہ بنا جب بحث میں ٹائم بہت کم بچا. پڑھائی شروع ہو گئی, 2 دن 4 دن 5 دن 6 دن 10 دن جو بھی ہوا. اب پہنچے آج, میں نے کہا کہ اچھا ٹیچر چاہے جو بھی ہو وہ ایک بار دیکھے گا ضرور کتاب کیا پڑھانا. پہنچے حضور کرنے کے میاں آج تو درس نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کل میں کتاب کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں, کتاب نہیں مل رہی. چلے گئے دوسرے دن, تیسرے دن, تو کتاب نہیں مل رہی, کئی دن ہو گیا. تو ایک دن یہ آیا کرنے کا ایسا ہے, آپ کی کتاب ہم بتائیں کہاں ہے. یہ اسٹوڈنٹ کا کہا وہ جو وہ والا گھر ہے آپ کا نا, اس میں جو آپ کا بیڈ روم ہے اس کے پاس جو الماری ہے اس کے نیچے گری ہوئی ہے. خیر بھجوایا, دیکھا مل گئی. کہ رکو پڑھو. تم مجھ سے پڑھنے آتے ہو, کیا چکر ہے تمہارا؟ تم ایسا بتا رہے ہو جیسے میرے گھر میں تمہارا آنا جانا مستقل. اوپر جائیے گا تو دائنی طرف یہاں وہ کمرہ بیڈ روم, اس پر وہ صاحب وہ الماری, اس کے نیچے کتاب. کیسے پتا تم کو؟ تم واقعی پڑھنا, تم ہو کیا؟ کہنا صاحب میں پڑھنے آیا ہوں, میں معمولی ہوں, میں جاہل ہوں. واقعی یہ کیسے پتا تم کو؟ یہ چھوٹے موٹے آدمی کام نہیں ہے. کہنا صاحب سچ بات ہے, بتائیں. کہاں بتاؤں؟ کہ مجھ کو کچھ نہیں معلوم. میرے مولا نے بتایا کتاب کہاں رکھی, میرے امام نے بتایا کتاب کہاں رکھی. کیا مطلب؟ انہوں نے اپنا قصہ دوہرا دیا پورا, کہ اس طرح سے میری یہ حرکتیں تھیں, میں نے واقعی توبہ کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سے فریاد کی, حضرت نے آپ کا نام بتایا, میں خود سے نہیں آیا ہوں. اور جب مجھ کو کوئی پرابلم ہوتی تو امام سے وعدہ, کہیں نہیں پھنسو, ہم کو بتاؤ, ہم سالو کریں گے. جب کئی دن ہو گیا تو میں نے مولا سے فریاد کیا کہ مولا کس کی یہاں بھیج دیا آپ نے, ان کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں ہے. آپ تو ہکا بکا, باپ رے باپ, یہ آدمی اور اتنا زبردست. تمہاری امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ ہاں ہوتی ہے. کتاب بتائی ہم نے آپ کو. صحیح بات ہے, کام کر دو گے. ہاں ہمارا جگاڑ لگا دو. کون نہیں چاہتا امام سے بات ہو جائے؟ وہی آپ والی بات, علی ابن مہزیار والی بات. ہمارا جگاڑ لگا دو. وہ جو علی ابن مہزیار کا تبھی تو ٹک سے جو کلک ہوا تھا کہ یہ یاد آئی تھی. ہمارا بھی جگاڑ لگوا دو, امام کی زیارت ہو جائے گا, بہت بڑا احسان ہوگا تمہارا. ٹھیک ہے. آئے دوسرے دن, کہنے کیا ہوا, بات ہوئی, مولا نے کیا فرمایا؟ کہ مولا نے فرمایا ہے کہ وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جس منزل پر یہ تھا اس نے اپنے کو ٹھیک کر لیا, میں اس سے خود ملنے آ گیا. جس منزل پر تم ہو, اتنا بڑا ہونے کے باوجود, جس منزل پر یہ تھا جاہل آدمی, اس نے اپنے کو اس اعتبار سے ٹھیک کر لیا. ایک ہلکی سی توبہ کام ہو گیا, میں اس سے ملنے آ گیا. جس منزل پر تم ہو اگر اپنے کو ٹھیک کر لو تو کسی سے سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم خود تم سے ملنے چلے آئیں. صلوات و محمد. بس خدا اچھا رکھے ان لوگوں کو کہ جو دیکھیے سب امام ہیں. ایسا نہیں کہ حضرت علی امام نہیں ہے, امام حسن امام نہیں ہے, امام حسین امام نہیں ہے, لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کل کو قیامت میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. قیامت میں ہم کس کے پیچھے جائیں گے؟ حضرت علی کے, امام حسن کے, امام حسین کے. ان کے پیچھے سلمان ہے, مقداد ہے, ابو ذر ہے. ہم زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ امام زماننا, ہمارے زمانے کے امام. ہم کو اس امام کے پیچھے چلنا ہے. تو سب سے زیادہ ہم کو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ایک دو, ابھی ایک سوال تھا قاسم کا, اس میں این الطالب بدم المقتول بکربلا, کس دعا میں؟ یہی سوال تھا نا. کیا مطلب اس فقرے کا این الطالب بدم المقتول بکربلا؟ خدا کہاں ہے وہ جو کربلا کے شہیدوں کا انتقام لینے والا ہے؟
بدلہ لینے والا ہے۔ آپ بتائیے اس مجمع میں کون ایسا ہے جس کا دل کڑ نہیں رہا ہے شہادت امام پر، اور جس کے کلیجے میں یہ آگ نہیں لگی ہے کہ کب بدلہ لیا جائے؟ یہ اتنا امام زمانہ کیوں کرتے ہیں؟ تم سمجھے نہیں، جس کو جتنا امام حسین کی شہادت کا قلق ہوگا وہ اتنا ہی منتقم خون حسین کے لیے بے چین ہوگا۔ صلوات محمد، سیدھی سی بات، جتنا امام حسین کی شہادت کا صدمہ ہوگا اتنا طالب دم مقتول کربلا کا شدت سے انتظار ہوگا انسان کا، اور وہ بھی وہ جو ہماری ماں سے زیادہ ہم پر مہربان ہے، جو ہمارے باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ بس آخری بات، میرا خیال ہے 20 سال ہو گیا شادی کی لڑکی کی انہوں نے، اور اس وقت انہوں نے 20 لاکھ روپیہ خرچ کیا تھا۔ نام نہیں لے سکتا، ہو سکتا کوئی پکڑ لے، اس لیے کچھ اطراف کے لوگ بھی ہیں۔ 20 لاکھ روپے 20 سال پہلے بیٹی کی شادی میں خرچ کیا، اور ودن 6 منتھ آئے کہنے لگے کہ مولانا وہ بٹیا کہہ رہی ہے کہ جو ہے طلاق کروا دیجیے۔ ارے میں نے کہا اتنا آسان نہیں ہے، بات کر لیجیے، یہ کر لیجیے، وہ کر لیجیے، سمجھا بجھا کے واپس کر دیا۔ پھر ملے کہنے ہاں وہ آپ کی بات میں نے کئی لڑکی کی سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے پاپا جیسا تیسا جیل لیں گے۔ صاحب 4-6 مہینے بعد پھر آ گئے، کہنے لگے وسیع بھائی وہ بات کر لیجیے، آپ طلاق ہو ہی جائے۔ ارے میں نے کہا لڑکی تو راضی ہے، کہے نہیں وہ اصل میں ہوا یہ کہ رات جو ہے وہ داماد آیا تھا اور صبح اس کا زیور لے کے بھاگ گیا، اور کچھ پیسے ویسے رکھے تھے، تو کہنے لگی پاپا سب برداشت ہے، اب یہ تو نہیں برداشت ہے کہ لوگ چور کی بیوی کہیں مجھ کو۔ ایک بات ہو گئی، رکے رہیے، ایک بات ہو گئی۔ 2، اخبار میں چھپ گیا میں نے اپنے بیٹے وسیع حسن کو آگ کر دیا ہے۔ بھئی آپ لوگ نام کیوں لیں مثال میں؟ ارے یار یہ وہ مولانا وسیع حسن صاحب، وہ جو ون پر آتے ہیں، وہ جو ارے ان کے باپ نے آگ کر دیا کیوں؟ اب کسی نے نمبر لے کے، میرے والد کا انتقال ہو گیا، خوش گئے، یہ مثال دے رہا ہوں، ہاں 2002 میں انتقال، فون کیا، ارے صاحب سنا آپ نے مولانا کو آگ کر دیا؟ کہنے لگا میاں آپ لوگ اوپر پگڑی دیکھ رہے ہیں نا ان کی، اندر کیا چیز ہے وہ میں جانتا ہوں۔ یہاں علاقے میں جو ہے وہ 2-4 لوگوں سے تعلقات ہو گئے ہیں، تو اس بیچارے کو بند کروا دیا تھانے میں، اس بیچارے کے ساتھ یہ کر دیا، میں یہاں علاقے میں میری آبرو کی بات ہے۔ تو لوگ بتائیے کیسا مولانا، ہمیں آپ تو ابا ہیں، ان کے کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں اتنا سن لیا میں نے کہ آپ تو ابا ہیں، آپ تو ابا ہیں، آپ تو ابا ہیں، کر کم بخت ہو رہا ہے، بے عزتی میری ہو رہی ہے۔ تو بھیا اس سے اچھا میں نے کہہ دیا آپ، میں اس کا باپ واپ نہیں ہوں۔ بھائی میں جان چھڑکتا تھا، بس صاحب بٹوارا ہوا اور اخبار میں چھپ گیا، آج سے میرا ان سے کوئی ناتا نہیں ہے۔ یہ اپنی من کے کیوں بھائی آپ کے بھائیوں میں ایک دوسرے جان چھڑکنے کو تیار؟ کرنے کا صاحب وہ ٹھیک تھا، مگر جب سے وہ والی لال بتی ملی نا اس کو، تب سے ایسا بدلا کہ پتہ نہیں کیا کیا کر ڈالا ہے، بڑی بے عزتی ہو رہی ہے میری۔ بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے، اگر بیٹا نالائق ہو جائے تو باپ آگ کر دے کہ میں چور کا باپ نہیں کہلانا چاہتا، بھائی بگڑ جائے، بھائی الگ ہو جائے، شوہر غلط نکل جائے، زوجہ طلاق لے لیتی ہے کہ میں چور کی بیوی نہیں کہلانا چاہتی، کسی کی بیوی گڑبڑ ہو جائے، شوہر طلاق لے لیتا صاحب میں اس کا شوہر نہیں کہلانا چاہتا، بدنام نہیں ہونا چاہتا۔ آبرو کی خاطر باپ بیٹے کو آگ کر سکتا ہے، بھائی سے الگ ہو سکتا ہے، شوہر زوجہ کو چھوڑ سکتا ہے، زوجہ شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، عزت کی خاطر اپنی نا۔ امام کے پاس کچھ عزت ہے کہ نہیں ہے؟ امام کے پاس آبرو ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہمارا باپ یہ کہہ سکتا ہے نکل جاؤ میں تمہارا باپ نہیں ہوں، ہمارا بھائی یہ کہہ سکتا ہے آج سے ہم سے تم سے مطلب نہیں ہے، تو ہماری نالائقیوں کی بنیاد پر کیا ہمارے امام کو حق نہیں ہے کہنے کا کہ نکل جاؤ تم جیسے تارک الصلاۃ کا میں امام نہیں؟ تم جیسے نالائقوں کا انصاف سے بتائیے، کیا باپ کے برابر بھی عزت ہمارے امام کی نہیں ہے؟ کیا ایک بھائی کے برابر بھی آبرو ہمارے امام کی نہیں ہے؟ باپ آنکھ کر دے، ماں دودھ نہ بخشے،
بھائی بٹوارا کر لے، لیکن جہاں ساری محبتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے عشق امامت شروع ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو، سب الگ ہو جاتے ہیں لیکن امام کے لیے سنا ہے آپ نے؟ مرحوم سید ابن طاووس رحمت اللہ علیہ رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں سرداب میں امام کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا گیا. فرماتے ہیں خدا شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا وفاضل طینتنا، اے میرے اللہ ہمارے شیعہ ہماری نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے، وفاضل طینتنا ہماری فاضل طینت سے خلق ہوئے. کون ہے؟ باپ اپنے بیٹے کا جرم اپنے اوپر نہیں لیتا. ابھی عرض کیا نا مثال تھی، بھائی بھائی کی غلطی کا ذمہ دار نہیں ہے، وہ بھی دنیا کے سامنے، اور ہماری کوتاہیوں کو اللہ کے سامنے امام اپنے اوپر لے رہے ہیں. پتا ہمارے نور کی کرنوں سے پیدا ہوئے. اس کے بعد امام کا جملہ ختم ہو گئی میرے بھائیو. بات قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اے میرے اللہ میرے ان چاہنے والوں نے بہت گناہ کیا. مطلب یہ ہے کہ ہم یہ نہیں دعویٰ کرتے کہ ہمارے چاہنے والے بہت مجرم ہیں، وہ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، انہوں نے گناہ نہیں کیا. ذنوب کا مطلب جانتے ہیں، ذنب مانے گناہ، کثیر تو جانتے ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، اے خدا انہوں نے بہت گناہ کیا ہے. لیکن یہ گناہ کیوں کیا ہے؟ اگلا فقرہ، اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری دوستی، ہماری محبت، ہماری ولایت پر بھروسہ کر لیا انہوں نے، اس کی بنیاد پر ان سے یہ گناہ ہو گیا. اس کے بعد امام کا جملہ محفل تمام، دو طرح کا گناہ ہے ان کا خدا، یا تیرے اور ان کے بیچ ہے یا ان کا آپس کا معاملہ ہے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد یا فقد رضینا. خدا اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے اللہ ان کو معاف کر دے. لقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں. وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تب امام نے نہیں کہا کہ ان کو معاف کر دے، کہیں بھی نہیں سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کو معاف نہ کریں. لہذا امام نے فرمایا خدا اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے ان کا گناہ معاف کر دے. لقد رضینا یا فقد رضینا، لام اور فی میں کنفیوژن مجھ کو ہے. میں ان سے راضی ہوں، میں ان سے خوش ہوں. وَإِن كَانَ ذُنُوبُهُمْ بَيْنَهُمْ، اور اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے ان کو توفیق دے دے یہ ایک دوسرے کو معاف کر سکیں. بس اب اگر ہمارے بھائی بھائی میں اختلاف ہے، اب اگر ہمارے رشتہ دار سے اختلاف ہے تو ایک سوال، امام کی دعا کیا ہے؟ ان کو صلح کرنے کی توفیق دے دے. دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو پروفیسر صاحب یا نہ ہو، کسی مائی کے لال میں دم ہے کہ وہ کہہ دے امام وقت کی دعا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ بولیے ہائے کسی میں ہمت کہ ہم یہ کہہ سکیں العیاذ باللہ امام کی دعا نہیں قبول ہوگی. اس کے باوجود وسیع حسن کے اپنے بھائی سے اختلاف کیوں ہے؟ اس کے باوجود وسیع حسن نے سسرال جانا کیوں چھوڑ دیا؟ اس کے باوجود وسیع حسن اپنے سگے بہنوئی سے کیوں نہیں ملتے؟ کیوں آنا جانا چھوڑ دیا؟ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ بھیا امام کی دعا ہے کتابوں میں مگر شاید اللہ نے قبول نہ کی ہو. یہ کسی میں ہمت نہیں ہے نا. تو اب کیا بچتا ہے اگر اس امام کی دعا کے باوجود ہمارے اندر اختلاف ہے؟ اس کے علاوہ ہمارے آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ امام کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی. شاید ابھی ہم وہ شیعہ نہیں ہو پائے ہیں جن کے لیے امام نے دعا فرمائی ہے. اور کیا ہو سکتا؟ خدا ہم کو وہ شیعہ بنا دے جس کے لیے امام نے دعا کی ہے. پروردگارہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما. یا صاحب الزمان، اس بزم میں آج جو لوگ بھی آپ کے نام پر آئے ہیں مولا ان پر ایک نظر کرم فرما دیجیے. آقا آقا آج یہاں ہزاروں مائل دور بیٹھ کے ہم عراق کی خبریں سنتے ہیں، یمن کی خبریں سنتے ہیں. طبیعت عجیب سی مقدر ہوتی ہے.
مولا آپ تو سب دیکھ رہے ہیں نا، نہیں معلوم کیسے برداشت ہوتا ہے، مرضی الہی کے تابع ہیں آپ، لیکن آقا ایک ذرا سا دعا کر دیجئے ان مومنین عراق کے لیے، ان مومنین جو ہے وہ قطیف اور دمام کے لیے، کل بھی ابھی دمام میں وہ چند لوگ شہید ہوئے، مولا آپ کی بارگاہ میں یہ سارے مومنین فریادی ہے، مولا ایک نظر کرم دنیا کے تمام چاہنے والوں پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔